बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। आज की वीडियो में देखते हैं कि हमने रिएक्ट में वर्किंग करने के लिए इंस्टॉलेशन किस चीज़ की करनी है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई IDE चाहिए जिसके अंदर हमने अपना कोड राइट करना है। सेकंड, हमें यहाँ पे Node.js और npm का जो पैकेज मैनेजर है वो हमने इंस्टॉल करना है। तो वन बाय वन इनकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हमें जो एडिटर चाहिए जिसके अंदर हमने कोड राइट करना है, तो इस टाइम आपको पता है तकरीबन हर लैंग्वेज के लिए या हर इन्वायरमेंट के लिए VS कोड बेस्ट है। मैं ऑलरेडी इसको यूज़ तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगेन जिन्होंने पाइथन की वीडियोस वगैरह नहीं देखी उनके लिए मैं यहाँ पे अगेन इसकी इंस्टॉलेशन कर देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, लेकिन अगेन मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। आपने सिंपल गूगल पे राइट करना VS कोड, आपके पास ये ऑफिशियल साइट आ जाएगी विजुअल स्टूडियो कोड। ये बेसिकली फुल फॉर्म इसकी है। आपने यहाँ पे आने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये ऑफिशियल साइट है, आपने यहीं से डाउनलोड करना है और कहीं से इसको डाउनलोड नहीं करना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑप्शंस मिले हैं। विंडोज़ के लिए, मैक के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो विंडोज़ ही यूज़ कर रहे होंगे, इसलिए सिंपल आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे आपके पास ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये 72.2 MB का हमारे पास ये VS कोड का सेटअप है। इसको आपने यहाँ पे सेव फाइल करना है। ये जितनी देर में यहाँ पे डाउनलोडिंग होती है आप भी साथ और वहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दें। साथ साथ ये सारा सेटअप आप भी करते जाएं। जैसे ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो यहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ये लें जी, हमारे पास ये कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है। आपने सिंपल exe फाइल पे क्लिक करना है। जैसे नॉर्मली आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सेम वैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन है। कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। जैसे ही exe फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एग्रीमेंट आ चुका है। आप इसको अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा अगर तो आपका दिल करता है पढ़ने का। तो बहरहाल मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है, आपने इन सब पे चेक कर लेना है। ठीक है, इसका फ़ायदा होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन। अगर तो आप इसको करना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप अनचेक रहने दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये कुछ सेकंड में हमारे पास यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ये तकरीबन कंप्लीट होने वाला है और ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगर तो आपने इसको लॉन्च करना है तो इस पर आप चेक रहने दें, अदरवाइज़ इसको आप अनचेक कर सकते हैं। अगर फ़िलहाल मैं इसको अनचेक करने के बाद फिनिश करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे सर्च में आते हैं और सिंपल यहाँ पे VS लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे VS कोड ओपन हो जाएगा। उसके अलावा VS कोड को यूज़ करने के बहुत से फ़ायदे हैं। इसके अलावा आप सपोज़ ये मेरा मेन फोल्डर है जिसके अंदर हम वर्किंग करेंगे। अगर तो आप डायरेक्टली यहाँ से VS कोड में जाना चाहते हैं तो आप सिंपल इस पर राइट क्लिक करें तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा ओपन विद कोड। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स होंगी, जितने भी फोल्डर्स होंगे, वो सारे के सारे आपके यहाँ पे VS कोड में ओपन हो जाएंगे। और ये ऑलरेडी चूँकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ था इस वजह से ये पहले से कुछ फाइल्स और कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास इंस्टॉल किया हुआ है तो वो ओवरराइड हो जाएगा, यानी कि आपकी फ़ाइल्स और कोड जो पहले से चीज़ें हैं वो वहाँ से रिमूव नहीं होंगी। फ़िलहाल मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आता हूँ। ये नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास इंटरफेस आ चुका है इसका। मैंने डायरेक्टली इसको रिएक्ट के फ़ोल्डर से ही ओपन कर लिया है। हमारे पास यहाँ पे कुछ इसका जो इंटरफेस है इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि VS कोड के लिए अलग से आप कह सकते हैं कि हमें वीडियो बनाना पड़ेगी। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे हम जितनी भी फाइल्स या फोल्डर क्रिएट करते जाएंगे वो यहाँ पे सारी की सारी आती जाएंगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे रिएक्ट का फ़ोल्डर ओपन किया है और उसके अंदर मैं जितनी भी फाइल्स या फोल्डर रखता जाऊँगा वो सारी लिस्ट यहाँ पे आती जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सर्च का ऑप्शन है, हम सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज़। उसके बाद हमारे पास सोर्स कंट्रोल है, देन प्रोग्राम को रन करना, डिबग करना, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस करेंगे। फ़िलहाल मैं डायरेक्टली वहाँ पे आता हूँ जिस चीज़ को हमने यहाँ पे बेसिकली
ابھی سیٹ اپ کرنا ہے. ایکسٹینشنز پہ آتا ہوں. ہمارے پاس یہاں پہ وی ایس کوڈ میں ہنڈریڈز آف ایکسٹینشنز موجود ہیں. آپ جس بھی پروگرامنگ لینگویج میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو یہاں پہ بہت سی ایکسٹینشنز مل جائیں گی. ابھی فی الحال ہم نے ریئیکٹ میں کام کرنے کے لیے جو میجر ایکسٹینشن انسٹال کرنی ہے، فی الحال اگر میں یہاں پہ ایکسٹینشنز پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہاں پہ باکس آ جائے گا، اور اس میں فی الحال میں سرچ کرتا ہوں جی ای ایس. جیسے ہی ای ایس سرچ کرتے ہیں، فار ایگزامپل ES7 میں سرچ کر لیتا ہوں. آپ جیسے یہاں پہ ES7 سرچ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ بے شمار رزلٹس آ جائیں گے. اب آپ نے کون سی ایکسٹینشن یہاں پہ یوز کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا، اس کے علاوہ بہت سے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں فوراً سے کویشچن آئے گا کہ ES7 سے کیا مراد ہے. تو یہ بیسیکلی جاوا سکرپٹ جب سے لانچ ہوئی ہے اس کے ڈفرینٹ ورژنس آتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو شارٹ فارم دی گئی ہے ES کی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ 1 2 3 4 5 اس طریقے سے ایڈ کر دیا جاتا ہے. اس کی ڈیٹیل آپ کو گوگل پہ مل جائے گی. تو فی الحال مائنڈ میں یہ رکھیں کہ جاوا سکرپٹ کا کوڈ رائٹ کرنے کے لیے ہم نے بیسیکلی یہاں پہ جاوا سکرپٹ کا جو ورژن ہے اس کو یہاں پہ بیسیکلی انسٹال کرنا ہے. تو میں اس پہ آؤں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی انسٹالیشن یا ڈاؤن لوڈنگ 4.6 ملین ہے. اس کے علاوہ آپ کو اور بھی بہت سے مل جائیں گے، لیکن میں یہاں پہ اس پہ کلک کرتا ہوں. جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ ES7 کا کمپلیٹ ہمارے پاس یہاں پہ ایک سیٹ اپ آ جائے گا. اس کو ہم نے یہاں پہ کرنا ہے انسٹال. ٹھیک ہے جی، سمپل انسٹال پہ کلک کر دیں. اب آپ کے انٹرنیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا، اور ہم یہاں پہ اس کو انسٹال کر لیتے ہیں ود ان فیو سیکنڈس. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے ایک ایکسٹینشن کر لینی ہے جس کو ہم ریئیکٹ جی ایس کا کوڈ لکھنے کے لیے یوز کریں گے. اس کے بعد اب یہاں پہ میرے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپشنل بہت سی ایکسٹینشنز ہیں جن کو آپ انسٹال کر لیں گے تو بہتر ہے، نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ES7 کے بعد یہاں پہ میں 2 سے 3 ایکسٹینشنز اور انسٹال کروں گا جو کہ ہمیں ورکنگ میں آسانی کریں گی. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں یہاں پہ ایکسٹینشن ایک یوز کرتا ہوں VS کوڈ آئکنز کے نام سے. ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایکسٹینشن ہے جس کو ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں. اس سے کیا ہوگا، ہم جب کوڈ رائٹ کریں گے اور اپنا فولڈر اوپن کریں گے VS کوڈ میں تو آپ کے پاس ہر فائل فولڈر کے ساتھ کوئی آئکن نظر آئے گا. تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ کہہ لیں کہ اپنا سورس کوڈ پریزنٹ کر سکتے ہیں. اس پہ کلک کر دیں. اب یہ انسٹال ہو رہا ہے، کچھ سیکنڈ لگیں گے اس کو. یہ ہمارے پاس یہ بھی انسٹال ہو چکی ایکسٹینشن. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی فائلز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، یہ جو انہوں نے ڈیمو دیا ہوا ہے، یہ ہر فائل سے پہلے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت آئکن نظر آ رہا ہے. اگر تو آپ یہ یوز کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ ایکسٹینشنز آپشنل ہیں. ES7 ہم نے کرنی تھی، وہ کمپلسری ہے. یہ باقی جتنی بھی ایکسٹینشنز ہیں یہ آپشنل ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے کریں یا نہ کریں. اس کے بعد نیکسٹ موو کرتے ہیں. ایک اور ایکسٹینشن یہاں پہ میں انسٹال کرتا ہوں. بریکٹ پیئر کے نام سے ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور ایکسٹینشن ہے. اگر میں یہاں پہ بریکٹ سمپل رائٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس یہ فرسٹ ایکسٹینشن آ جائے گی، بریکٹ پیئر کلرائز. یعنی کہ آپ جب سورس رائٹ کریں گے اس طریقے سے، یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیمو آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ نے کہاں سے بریکٹ سٹارٹ کی ہے، کہاں پہ اینڈ کی ہے، اس کو آٹومیٹکلی یہ ایکسٹینشن کیا کر دے گی، کلر دے دے گی. تو اس کا فائدہ بیسیکلی کیا ہے، آپ کو اپنا سارے کا سارا جو سورس ہے اس کو زیادہ آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو آپ اس کو بھی انسٹال کر لیں اگر تو کرنا چاہتے ہیں، اگر نہیں یوز کرنا چاہتے تو بھی آپ کی اپنی مرضی ہے. تو یہاں پہ ہم نے ایک ES7 ایکسٹینشن انسٹال کی ہے، بریکٹ پیئر ہم نے انسٹال کی ہے، اور اس کے علاوہ VS کوڈ آئکنز کے نام سے ہم نے ایکسٹینشن انسٹال کی ہیں. یہ 3 ایکسٹینشنز ہمارے پاس ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ بے شمار ایکسٹینشنز ہیں جہاں پہ جس کی ضرورت پڑے گی ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے. بہرحال یہ ہمارے پاس VS کوڈ کا کمپلیٹ سیٹ اپ ہو چکا ہے. ہم اسی میں سورس رائٹ کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ موو کرتے ہیں. نیکسٹ مجھے یہاں پہ جو مین کام ہے وہ ہے ہمارے پاس جی نوڈ جی ایس کو ہم نے یہاں پہ انسٹال کرنا ہے. نوڈ جی ایس اور NPM جو پیکج مینیجر ہے، بہت سے اسٹوڈنٹس کو پتا ہوگا جنہوں نے بوٹسٹریپ میں کام کیا ہے. NPM کا NPM، ٹھیک ہے، یہ میں ورڈ یوز کر رہا ہوں. یہ پیکج مینیجر ہوتا ہے بیسیکلی. اب یہ 2 چیزیں مجھے چاہیے. ہم نے ریئیکٹ میں اگر کام کرنا ہے تو ان کو ہمیں انسٹال کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، نوڈ جی ایس
ڈاؤن لوڈ پہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آفیشیل سائٹ آ جائے گی ڈاؤن لوڈ node.js کے نام سے. اور npm کو ہم نے الگ سے انسٹال نہیں کرنا کیونکہ جو node.js کی ایگزی فائل ہے یا جو اس کا سیٹ اپ ہے اسی کے اندر npm کا کمپلیٹ پیکج موجود ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس آپشن آئیں گے ونڈوز انسٹالر, میک ہے یا سورس کوڈ. تو نارملی ہم ونڈوز ہی یوز کرتے ہیں تو سمپل آپ نے ونڈوز پہ کلک کرنا ہے. 27 MB کا ہمارے پاس یہ سافٹ ویئر ہے. سمپل آپ نے سیو فائل پہ کلک کرنا ہے. اس کو بھی کچھ ٹائم لگے گا, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ. اور یہ ودن سیکنڈ میرا انسٹال یہاں پہ ہو چکا ہے. اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور از این ایگزیکیوٹیو فائل اس کو اوکے کرتے ہیں. جیسے ہی یہاں پہ اس کو اوکے کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی انسٹالیشن ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے. سمپل ہے بالکل جس طریقے سے آپ باقی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں. سمپل آپ نے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد یہ ایگریمنٹ ہے, اس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں گے, اگین نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں, اگین نیکسٹ پہ, اور یہ نیکسٹ اور دین انسٹال. یہ کچھ سیکنڈ یہاں پہ لگتے ہیں اس کی انسٹالیشن میں, زیادہ ٹائم نہیں لگتا. یہ ساتھ ساتھ آپ سیٹ اپ کرتے جائیں. یہ ہمارے پاس انسٹالیشن یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کو آپ نے سمپل فنش پہ کلک کرنا ہے. اب نیکسٹ یہ دیکھنا کہ ہمارے سسٹم میں node.js یعنی کہ node.js اور npm انسٹال سکسیسفلی ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے. سمپل اب یہاں پہ آپ ونڈوز پاور شیل بھی اوپن کر سکتے ہیں, cmd بھی اوپن کر سکتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. جس پہ بھی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ یہاں پہ اوپن کر لیں. اس کے بعد میں یہاں پہ رائٹ کروں گا node-v یعنی کہ -v. اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ہمیں ملے گا کہ ورژن 16.14.0 ہمارے سسٹم میں انسٹال ہو چکا ہے. اس کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا npm اگین -v. اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ نیکسٹ انفارمیشن آئے گی کہ npm کا 8.3.1 ورژن انسٹال ہو چکا ہے. اور یہاں پہ یہ لیٹسٹ ورژنس ہیں, ٹھیک ہے, جو میں نے ابھی انسٹال کیے ہیں یہ میرے پاس یہاں پہ 16.14.0 یہ لیٹسٹ ورژن ہے. انکلیوڈ, یہ دیکھیں یہاں پہ اسٹیٹمنٹ بھی لکھی ہے کہ اس ورژن میں npm انکلیوڈ ہے یہ والا ورژن, ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ VS کوڈ بھی ہم نے انسٹال کر لیا, جو ہمیں ایکسٹینشن چاہیے تھی وہ بھی ہم نے انسٹال کر لی. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے نوڈ اور npm کا جو پیکج مینیجر وہ بھی یہاں پہ انسٹال کر لیا ہے. یہیں سے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ, اور دیکھیں گے کہ ریئیکٹ میں کس طریقے سے کوڈ لکھا جاتا ہے. آپ یہاں تک اس کو کمپلیٹ کریں, دعاؤں میں یاد رکھا کریں, اور چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں. اگر کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشو آتا ہے تو فیس بک کا پیج یا ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتا ہے, انشاءاللہ میں گائیڈ کر دوں گا. اللہ حافظ ناصر.